اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ ابراہیم کے رکوع نمبر 5 کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ آیت نمبر 28 سے شروع ہو رہا ہے۔ آج کے سبق کے اندر آج کے رکوع کا ہمارا مرکزی مضمون موضوع یہ ہے، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور اپنے انجام کو جہنم بنا لیا۔ ساتھ ہی مومنوں کو نماز، انفاق اور شکر گزاری کی تلقین کی گئی ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ جہنم یصلونها، یہ جہنم ہے کہ جس میں وہ داخل کیے جائیں گے۔ وَبِئْسَ الْقَرَارِ، یہ بری جگہ ہے پھر جانے کی۔ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن در حقیقت کفار مکہ کی حالت پر اظہار تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت زار پر رحم کھاتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تو اس نعمت پر انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین اسلام کا انکار کر دیا۔ سرداران قریش خود تو ڈوبے ہی تھے اور اپنی قوم کو بھی ساتھ لے ڈوبے۔ ہمیشہ عوام کی نظر میں کفر کو خوبصورت بنا کر پیش کیا، انہیں اسلام میں داخل نہیں ہونے دیا، اسی طرح جہنم میں پہنچا دیا، جس سے بڑھ کر ہلاکت اور بربادی کی جگہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو دھمکی دی کہ دنیا کی لذتوں سے خوب لطف اندوز ہو لو اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی جان لو کہ تمہارا ٹھکانہ اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لیے تاکہ وہ اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے رسول، ان کفار کے سرداروں نے اللہ کے بہت سے شریک بنا رکھے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم کو انہی میں الجھائے رکھیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیں، اس طرح وہ لوگوں کو شرک میں مبتلا کر کے توحید کی طرف آنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کس کو ہوتی، کس کو نہیں ہوتی؟ سب کو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن جہلاء ان سے محبت کا اظہار کا طریقہ ان کی پوجا ہی کو سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کے بزرگ ان کو یہی سکھاتے ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، میرے بندوں سے کہہ دو جو ایمان لے کر آئے ہیں کہ نماز قائم کرے۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ نماز قائم کرے اور ان میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ یا ظاہری طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کاموں کا سر اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ کہ نماز کیا ہے؟ ارکان اسلام کے 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک ستون کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر ہم نماز ادا نہیں کریں گے، یہ حقوق اللہ ہے نماز ادا کرنا، لیکن اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہم سے ناراض ہوں گے۔ قبر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا تو وہ نماز کے متعلق کیا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو ہم بھی کافر ہی بن جائیں گے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے مستغنی اور بے پرواہ ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا اور میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی
ایک طرف چھوڑ دیتا ہوں۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، وہ اللہ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، آسمان سے کچھ پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، تو تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، وسخر لکم الانہار، تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہریں بنا دی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا ہے کہ جو پے در پہ چلنے والے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، تمہاری خاطر اللہ نے دن رات کو مسخر کر دیا ہے۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا ہے جو تم نے اس سے مانگی ہے۔ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو نا، تم شمار نہیں کر سکتے اگر گنتی شروع کر دو۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان تو بڑا ظالم اور بہت بڑا ناشکرا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے اپنی بعض نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اس کی وحدانیت، علم اور قدرت پر دلیل ہے۔ آسمانوں و زمینوں کو بغیر کوئی سابق نمونہ دیکھے پیدا کیا ہے، اور ان میں بہت سی دیگر اشیاء کو پیدا کیا ہے کہ آسمان کو مخلوقات کے لیے قابل اطمینان چھت اور زمین کو ان کے لیے بچھونا بنا دیا تاکہ آسمان کے نیچے سکون اور اطمینان کے ساتھ زمین جیسے بہترین فرش پر اپنی زندگی بسر کر سکے۔ پھر ان دونوں کے درمیان بھی ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ خالق و مالک ہے، ہر بات پر قادر و مطلق ہے۔ آسمان سے بارش نازل کی جس کے ذریعے سے انواع اقسام کے پھل اور غلے پیدا کیے جو بنی نوع انسان کے لیے روزی کا کام دیتے ہیں۔ کشتیوں کو اس طرح مسخر کیا کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق اللہ کے حکم سے پانی کی سطح پر چلتی رہتی ہیں، اور انہیں ان کے سامان تجارت لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ نہروں کو مسخر کیا جو زمین کو چیر کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچ جاتی ہیں، جن کا پانی لوگ خود پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں اور اس سے اپنی زمینیں سیراب کرتے۔ یہ نہریں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ الحمدللہ کثیراً طیباً مبارکاً فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تعریف بہت زیادہ پاکیزہ اور جس میں برکت کی گئی ہے، جسے ناکافی سمجھا گیا ہے کہ مطلب یہ کہ مزید کی ضرورت نہ ہو، نہ چھوڑا گیا ہے اور نہ اس سے بے پرواہی کی گئی ہے۔ اے ہمارے رب، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بندہ کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جب کھانا کھاتے، پانی پیتے تو پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ اللہ تیرا شکر ہے، شکر اس ذات کے جس نے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ تو اگر کسی بہن کو، کسی بھی انسان کو اگر قبض وغیرہ کا مسئلہ ہے تو یہ دعا پڑھا کرے کھانا کھانے کے بعد لازمی، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ تو انشاءاللہ العظیم اس دعا کی برکت سے اس کے پیٹ کی مرض جو ہے وہ رفع ہو جائے گی۔ تو آج کا سبق بہت پیارا تھا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں کے متعلق بتایا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا شروع کر دیں، گننا شروع کر دیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ناشکری سے بچنا چاہیے،
کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنا بندے کا فرض ہے، ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ تو اس رکوع میں ناشکری اور کفر کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے کہ جب کہ اہل ایمان کو نماز اور صدقے کی تلقین کی گئی ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کر کے بندوں کو شکر گزاری کی دعوت دی کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ نعمتوں کی کثرت پر فخر نہ کرو، یہ یاد رکھنا، بلکہ ان کے عطا کرنے والے رب کا شکر ادا کرو، کیونکہ شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور ناشکری محرومی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔